بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین صدق اللہ مولانا العظیم۔ جانشین حضور شیخ العالم حضرت پیر ڈاکٹر سلطان العارفین صدیقی سجادہ نشین دربار عالیہ نیریاں شریف کی زیر صدارت اور زینت مجلس سرمایہ ملت اسلامیہ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حکومتی شخصیات انتہائی مقتدر، معتبر و معزز، انتہائی قابل قدر علماء کرام اور مختلف آستانوں سے ان کی نمائندگی کرنے والے مشائخ اعظام، قبلہ پیر ثانی لاسانی کے خاندان کی نیابت کرتے ہوئے حضرت پیر عبد الوہاب صاحب و دیگر تمام جتنے حاضرین یہاں تشریف فرما ہیں کہ ایک ایک کا نام لوں تو وقت اجازت نہ دے۔ سب کی خدمت میں جتنے آپ اس میدان سے لے کر پہاڑ کی چوٹیوں تک بیٹھے ہیں، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہرگز نمیر ادا کے دلش زندہ شد بعشق، ہرگز نمیرد آنکے دلش زندہ شد بعشق، سب تست بر جرید عالم دوا میں ماں۔ کہا وہ اور ہیں جو مر کر مٹ جاتے ہیں، وہ اور ہیں جن کے نام و نشان مٹ جاتے ہیں، وہ اور ہیں جن کے تذکرے زمین سے ختم ہو جاتے ہیں۔ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل دنیا سے پردہ کرتے ہیں تو ایسا پردہ کرتے ہیں کہ پھر کوئی ذکر کرنے والا نہیں رہتا، کوئی نام لینے والا نہیں رہتا، کوئی بیان کرنے والا نہیں رہتا۔ سب تست بر جرید عالم دوا میں ماں۔ کہا ہم نے عاشقوں کے مرکز سے جس طرح اپنے آپ کو وابستہ کر لیا ہے، گنبد خضرا کے مکی سے جس طرح اپنی لو لگا لی ہے، اب ہمارا ذکر کائنات میں جب بھی کائنات میں کسی ذکر کرنے والے کا ذکر کیا جائے گا، کسی کے ذکر کا صفحہ پلٹا جائے گا، ہر صفحے پر عاشقوں کی فہرست میں وہ کتاب مکمل ہی نہیں کہلائے گی جس پہ علاء الدین کا نام نہیں ہوگا، وہ جریدہ مکمل نہیں کہلائے گا جس پہ ذکر علاء الدین نہ ہو۔ فرمایا اس لیے آپ جب نعرہ لگا رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا یہ صرف نعرہ ہے، فیضان صدیقی جاری رہے گا، پر میں چشم تصور میں سوچ رہا تھا کہ نہیں یہ نعرہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ مگر اس حقیقت کے پیچھے کبھی سوچو جنہیں حضور شیخ العالم سے نسبت رہی، جنہیں ان سے رفاقت رہی، جنہیں ان سے عقیدت رہی، جو کبھی اس قافلہ عشق و مستی میں شریک سفر رہے، کہ آج جو نعرہ حقیقت بن کر اس پہاڑ کی چوٹیوں پر گونج رہا ہے، اور یہ نعرہ یہاں نہیں، یہ پاکستان کی وادیوں سے ہوتا ہوا میں شیخ العالم کے ساتھ تھا جب اس فیضان کے جلوے ہم نے برٹش پارلیمنٹ کے سامنے دیکھے، برٹش پارلیمنٹ کے اندر دیکھے، اور ہم ساتھ تھے جب یورپین ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کر ہم نے اس فیض کے جلوے دیکھے۔ یہ نعرہ جو آج لگایا جاتا ہے، ساتھ چلنے والے جانتے ہیں کہ یہ پلیٹ میں رکھ کے پیش نہیں کیا گیا، یہ کم خواب و اطلس کے مخملی بیڈوں پر سو کر اور آرام کر کے یہ مقام حاصل نہیں کیا گیا۔ جو شریک سفر رہے، جو رازدار حضور شیخ العالم ہے، وہ جانتے ہیں۔ آج میں صرف 3 پہلوؤں سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں حضور شیخ العالم کے فیضان صدیقی جاری رہے گا کی حقیقت بیان کرتا ہوں۔ پہلی کیفیت جس کا ذکر میں نے سورہ ہجر میں کیا،
جو سورت نمبر 15 کی آیت نمبر 10-11 فرمایا رب کائنات نے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین. ہمارے لیے اسوہ مصطفیٰ ہے. ہم زندگی کی جد و جہد کرتے ہیں, میدان عمل میں اترتے ہیں, سامنے سیرت مصطفیٰ کی تصویر ہوتی ہے, اس لیے وہاں سے ہم شعاع لیتے ہیں, زندگی کے لیے ضابطہ بناتے ہیں. یہاں سورہ ہجر میں مصطفیٰ کو خدا کا ایک فرمان ہے. مکہ کی وادی ہے, مصطفیٰ کو صادق کہا, مصطفیٰ کو امین کہا, مصطفیٰ کے لیے پلکیں بچھ رہی ہیں. لیکن یہی جو مکے کی وادی میں عبداللہ کا بیٹا بن کر پیکر صداقت کہلاتا ہے, پیکر دیانت کہلاتا ہے, پیکر امانت کہلاتا ہے, جب جادہ حق کا مسافر بنانا چاہتا ہے, پلکیں بچھانے والے, کانٹے بچھانے والے بن گئے. آگے صادق کو امین کہنے والے استہزاء کرنے والے بن گئے, رکاوٹیں دینے والے بن گئے. آؤ آپ کو فیض صدیقی جاری رہے گا کی حقیقتیں بتاؤں, کس طرح سیرت کو کہیں کے نور سے ملتبس ہے, کس طرح اقتباس کیا ہے. فاصدع بما تؤمر, مصطفیٰ کو جب ستایا جانے لگا, تکلیفیں دی جانے لگی, مشکلیں دی جانے لگی, سمجھتے تھے آج یہ مشن رک جائے گا. ہماری دھوند سے, ہماری کوششوں سے, ہمارے جبر سے, مگر پیغام رب آتا ہے اے میرے محبوب جتنا یہ ڈراتے چلے جائیں آپ اپنی آواز کو بلند کرتے چلے جائیں. فاصدع, جتنا یہ ڈراتے چلے جائیں آواز کو بلند کرتے چلے جائیں. بما تؤمر, یہ چیختے رہے, آپ اپنے مشن کو جاری رکھیں. یا میرے مولا دشمن راستے میں کھڑے ہیں, اپنے کھڑے ہیں, پرائے کھڑے ہیں, رشتہ دار کھڑے ہیں. ابو لہب جس کے دیوار سے میرے گھر کی دیوار ملتی ہے وہ میرے لیے کانٹے بچھا رہا ہے. وہ ام جمیل جس سے میرے خونی رشتے بنتے ہیں وہ راستے میں رکاوٹیں بچھا رہی ہے. یہ ابو جہل, ابو لہب, عتبہ و شیبہ رشتوں کے تمام تقدس کو پامال کر کے دشمنوں کے ساتھ مل گئے ہیں. مولا پھر کیا کروں, یہ استہزاء کرتے ہیں, یہ رکاوٹیں کرتے ہیں, پریشانیاں کرتے ہیں. فرمایا میرے محبوب جتنا ان کی سازشیں بلند ہوتی چلے جائیں, اپنی آواز کو بلند کرتے چلے جائیں, یا اللہ دشمنوں کا کیا ہوگا. فرمایا جب آپ اپنے ارادے میں پختہ ہوں گے, انا کفیناک المستہزئین, ہم جانے تمہاری راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے جانے. فیض صدیقی جاری رہے گا کا ترجمہ سمجھ لو, اس کا مصطفیٰ سے نسبت سمجھ لو. اور اگلی بات, یہاں اس موضوع کو, اس بات کو یہیں تفصیلات کا وقت نہیں, ایک اور مقام ہے سورہ, ایک اور مقام ہے. رب کائنات اپنے پیارے محبوب کا ذکر کرتا ہے, فرماتا ہے یہ احد کا موقع ہے. احد میں ایک چوٹ لگی ہے, بظاہر اپنوں کے لاشیں پڑے ہیں, بظاہر بڑی پریشان صورتحال ہے, دشمن بڑے شادمان ہے, 70 کے قریب ان کے جانثار شہید ہو گئے, بڑی پریشان کن صورتحال ہے. رب کائنات فرماتا ہے اے میرے محبوب ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا. اے میرے محبوب آپ پریشان نہ ہو, دشمن تو ہوتا ہی وہ ہے جب آپ کو خوشی ملے اس کے گھر میں صفے ماتم بچھے, جب آپ کو تکلیف ملے اس کا چہرہ کھل اٹھے. دشمن ہے ہی کب, دشمن پھیلاتا ہی تب ہے. آپ کا کام آگے بڑھے, دشمن کا صفے ماتم بچھے. آپ کا کام آگے بڑھے, اس پر غم کے پہاڑ ٹوٹیں. آپ کو اچانک کوئی تکلیف آئے, دشمن شادیانے بجانے لگے. تو فرمایا میرے محبوب دشمن تو ہے ہی وہ جو آپ کی ترقی سے جلے, آپ کی تکلیف سے خوش ہو. تو مولا پھر میں کیا کروں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, اے میرے محبوب جس راستے کے آپ مسافر ہیں 2 ہتھیار ساتھ رکھیں, 2 جوہر ساتھ رکھیں, 2 چیزیں ساتھ رکھیں. ایک صبر کا دامن نہ چھوڑیں, ایک تقوی کا دامن نہ چھوڑیں. لا یضرکم کیدہم شیئا, یا اللہ قدم قدم پہ سازشیں ہیں, گر جاؤ. قدم قدم پہ دشمن ہے, قدم قدم پہ رکاوٹیں ہیں. اللہ نے فرمایا تم صابر اور تم متقی بن کر رہو, میں رب ہو کر تم سے وعدہ کرتا ہوں لا یضرکم کیدہم شیئا,
رب کا تم سے وعدہ ہے وہ 1000 سازشیں کر لے، ہر سازش کو توڑنے والا تیرا رب ہوگا. ان کی سازشیں، ان کے قید تجھے ذرا نہیں پہنچا سکیں گے. یہ دوسرا فیض صدیقی ہے جو ہم نے پیر علاؤ الدین صدیقی کی زندگی میں دیکھا کہ جب دشمن کسی وجہ سے خوش ہوتے تھے تب بھی نہیں گھبراتے تھے، جب دشمن کسی وجہ سے پریشان ہوتے تھے جانتے تھے گل ول ہے، کم ٹھیک چل رہا ہے تائیں اگے بڑے چیخدے چلاتے نے، جے کم نہ ہوندا تے اتنا ماتم دشمن چ نہ بچھا ہوندا. فیض صدیقی جاری رہے گا. اور آخری بات فیض صدیقی جاری رہے گا. تیسرا پہلو اس کا یہ ہے، لوگ ہوتے ہیں صاحب کمال لیکن اپنے کمال کے اظہار کے لیے جگہ ڈھونڈتے ہیں. اچھا ڈاکٹر ہے مگر ڈاکٹر کا کمال ظاہر کب ہوگا؟ وہ کسی اچھے ہاسپٹل جائے گا. اچھا آئی ٹی اسپیشلسٹ ہے، کمال ظاہر کہاں ہوگا؟ کسی اچھے آئی ٹی کے ادارے میں جائے گا. یہ عام رواج ہے کہ جیسا کمال ہو اس کے لیے جگہ ڈھونڈتے ہیں، مگر کچھ خدا نے ایسے بنائے ہوتے ہیں جن کو سادے لفظوں میں اگر میں کہوں، جہاں وہ کھڑے ہوتے ہیں وہیں سے لائن شروع ہوتی ہے. وہ جگہوں کے محتاج نہیں ہوتے. یہ سنت میرے سرکار غزنوی نے شروع کی، اس لیے کہ جب موڑا سے نکلے تو ڈنا میں پہنچے، جنگل تھا، چیتے تھے، وحشت تھی، تنہائی تھی، مگر دنیا اپنے کشف کے اظہار کے لیے مرید ڈھونڈتی ہے، شہروں کا رخ کرتی ہے. یہ اس جنگل میں آ کر بسے، جنگل کو آج منگل بنا گئے. پھر اسی سلسلے کی ایک جھلک صدیقی فیض نے دکھائی. وہ جو شجر ثمر بار لگا گئے تھے اس کو نرسری بنایا، اس میں مزید کیاریاں لگائیں، اسے مزید ثمر بار کیا، ہر جگہ اس کی خوشبو نظر آنے لگی. بابا جی تو یہیں بیٹھے رہے مگر بابا جی کے لگائے ہوئے شجر کے ہر پھول کو گلدستہ بنا کر شرق سے غرب تک پھیلانے والے کا نام علاؤ الدین ہے. اور اب اس شجر ثمر بار اور اس گلشن کی آبیاری کرنے والے کا نام سلطان العارفین ہے. اب یہ ہے وہ جو اس خاندان کے چمکتے چراغ ہیں، وہ جو بابا جی نے سنت چھوڑی تھی، جسے پربہار پیر علاؤ الدین نے کیا تھا، آج ثمر بار حضرت سلطان العارفین کر رہے ہیں. اور آخری بات میں ان کے اٹھنے سے پہلے کر ہی جاتا ہوں. میرے دوستوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بلکہ اکثر ایسے ہوتے ہیں، دوست ان کی تعریف کرتے ہیں، دشمن ان کی تنقید کرتے ہیں، انکیج کرتے ہیں. یہی ہوتا ہے بھائی، دوست تعریف کرے دشمن تنقید کرے، یہ تو عام رواج ہے. لیکن کچھ خدا کے پیارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دوست تو دوست، دشمن کا بھی ذکر کے بغیر چارہ نہیں رہتا. دوست تو دوست، دشمن بھی ذکر کے بغیر اس کا چارہ نہیں رہتا. وہ مجبور ہوتا ہے، مانے نہ مانے. کہتے ہیں پیر صدیقی چنگا بندہ سی، مانے نہ مانے ذکر یہ ہے فیضان صدیقی جاری رہے گا. بھائی دوست تعریف کرے دشمن تنقید کرے، یہ تو عام رواج ہے، مگر جو نہ مانے وہ بھی مانے، یہ خاص رواج ہے. یہ ہر جگہ کا چلن نہیں ہے. اس کی عروج کی جھلک دربار محمد مصطفیٰ میں نظر آتی ہے، اور اس دور میں اس کی ایک جھلک اور اس نور پیکر کے اس کمال کی شعاع آپ کو ان کے شان کے مطابق پیر علاؤ الدین صدیقی میں نظر آتی ہے. لیکن ایک بات کریں گے، آپ کہیں گے کہ پھر اپنے بھی جس نو منن پر آئے جنہوں نے پھر گل کی ہوئی، سارے ہی نعرے لان، اے بھی آکھن فیض صدیقی جاری رہے، او بھی آکھن فیض صدیقی جاری رہے، تے فرق کیا ہویا؟ بھائی اس تے میں گل مکانا. اس کو میں پھر چونکہ بات مصطفیٰ سے شروع کی تھی، بات قرآن سے شروع کی تھی، ہمارا تعلق وہاں سے ہے، نور وہاں سے ہے، فیض وہاں سے ہے، اسے جوڑیں بھی وہاں سے. اس دربار میں بھی تو ایسے تھے نا، جو مانتے تھے وہ تو مانتے تھے، جو نہ مانتے تھے وہ بھی مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کہتے تھے لوگوں حضور کا خطبہ سنو، حضور پیغمبر ہیں، حضور رسول ہیں، حضور اعلیٰ صفات کے حامل ہیں. تھے کہ نہیں تھے؟ مدینے میں پائے جاتے تھے کہ نہیں پائے جاتے تھے؟ مگر آؤ آپ کہیں کہ دو میں نعرے لانتے فرق کیے. فرق ہے، بڑا فرق ہے. کیسے فرق ہے؟ سورہ منافقون کی پہلی آیت پڑھیں. اللہ فرماتے اذا جاءک المنافقون، یہ جب آتے ہیں قالو نشہد انک لرسول اللہ، یہ پہلی آیت ہے اس سورت کی. کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ فرماتا ہے رب بھی جانتا ہے آپ میرے رسول ہیں.
بھئی رب نے بھیجا ہے رسول بنا کر. یہ بھی کہتے ہیں خدا کہتا ہے رب بھی جانتا ہے, رب نے بھیجا بھی ہے تو پھر خدا جانتا ہے, خدا کے رسول ہیں. وہ کہنے والے جو بات کہتے ہیں بات کی تصدیق بھی ہو گئی, مگر فرمایا واللہ یعلم ان المنافقون لکاذبون, پر اللہ جانتے ہیں جھوٹ بول رہے نے, اے جھوٹے نے. یا اللہ گل او کر دینے جدی تصدیق بھی کیتی ہے پھر بھی آکھی ہے جھوٹے نے. فرمایا ہاں یہ اس لیے کہ بے شک بات وہی ہے, لیکن وہ بات صدیق اکبر کرے تو وہ اور مطلب ہے, عبداللہ بن ابی کرے تو اس کا اور مطلب. کہنے والے میں فرق ہے. عبداللہ بن ابی کہے بھی تو ایک دن ضرور آئے گا, فخرج یا منافق, نکل جا بارگاہ مصطفیٰ سے, تو 1000 نعرے لگا لے مگر جو تیری زبان پر ہے وہ تیرے دل میں نہیں ہے. نکل جا مصطفیٰ کی بارگاہ سے. صدیق جو زبان پہ ہے وہی دل میں ہے. اس لیے حضور نے فرمایا ہکذا نبعث یوم القیامہ, جن کی زبان اور دل ایک ہوتے ہیں وہ دنیا میں مصطفیٰ کے ساتھ, مکہ میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ, مدینہ میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ, قبر میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ, حشر میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ, حوض کوثر میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ. اس لیے نعروں پہ نہ جاؤ, دیکھو صرف زبان والے کون نے تے زبان تے دل والے